اور یہ سوچنا چاہیے کہ یہ سسٹم چلے گا تو سب سے زیادہ بینیفیشری جو ہے وہ مسلم لیگ نون ہی ہے۔ آپ کا پاور شیئرنگ فارمولہ ہے کیا؟ آپ پنجاب میں کیا چاہتے ہیں؟ جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہیں وہ ہمارے ایم پی ایز کو تو مل گئے۔ جی بالکل، میں ہوں افضال طالب اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز۔ حکومت پنجاب اور خاص طور پر فیڈرل گورنمنٹ اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو ہے پاور شیئرنگ فارمولے کا جو ہے وہ درینہ مسئلہ تاحال حل نہیں ہو سکا۔ اس کے پیچھے بنیادی طور پر کیا وجوہات ہیں کہ پاور شیئرنگ فارمولہ گورنر پنجاب نے پنجاب کا کیس بھی لڑا، اس کے باوجود انہوں نے جو ہے اس حوالے سے خاص طور پر چیئرمین بلال بھٹو زرداری کو بھی تمام پنجاب کی صورتحال کے اور پاور شیئرنگ فارمولے کے حوالے سے صورتحال سے آگاہ کیا، لیکن اس کے باوجود اگر پاور شیئرنگ فارمولے پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، آج کی وجہ سے دونوں حکومتیں خاص طور پر فیڈرل پنجاب گورنمنٹ بھی قائم ہے، تو ہم اس حوالے سے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے جو ہے اس حوالے سے پوچھیں گے کہ آفٹر آل کیا وجوہات ہے کہ پاور شیئرنگ فارمولہ اتنے ہائی لیول پر میٹنگ ہو چکی، اس کے باوجود پاور شیئرنگ فارمولہ اگر نہیں ہو رہا تو اس کی بنیادی وجہ ذمہ دار کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس پہ کئی دفعہ بات ہو چکی اور بہت تواتر سے میٹنگز بھی ہوئیں اور بڑی اچھی بات چیت بھی چلتی رہی، لیکن معذرت کے ساتھ جو رزلٹ آنا چاہیے تھا وہ نہیں آیا، کبھی بھی نہیں آیا۔ کچھ تھوڑا بہت اس میں ہوا، لیکن زیادہ تر چیزیں جو ہے وہ اسی طرح اگنور کی گئیں، اور ایک ریٹن معاہدے ہونے کے باوجود جو ہے وہ چیزوں کو اس طرف نہیں لے جایا گیا کہ یہ کولیشن گورنمنٹ ہے اور دونوں مل کے جو ہے اس سسٹم کو چلا رہے ہیں اور اس سسٹم سے چیزیں بہتر ہو رہے ہیں اور ملک کی ضرورت ہے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ یہ سسٹم چلے گا تو سب سے زیادہ بینیفیشری جو ہے وہ مسلم لیگ نون ہی ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر اس میں کوئی دراڑیں پڑ گئیں اور یہ چیزیں آگے بہتر طریقے سے نہ چلیں اور سسٹم کا نقصان ہوا تو پھر سب سے زیادہ نقصان بھی مسلم لیگ نون کا ہی ہے۔ تو آخری حد تک پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی کوشش، پنجاب کی جو ہماری قیادت ہے اس کی کوشش، وفاق پہ جناب چیئرمین صاحب کی، پریزیڈنٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں پریزیڈنسی میں، سب کی یہ کوشش ہے کہ اس سسٹم کو چلایا جائے، لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ اس کے لیے مسلم لیگ نون کو بھی بڑا سیریسلی اب سوچنا پڑے گا اور چیزوں کو بہتری کی طرف لے جانا پڑے گا۔ سردار صاحب، چونکہ وہ اسحاق ڈار صاحب کے صدر میں کمیٹی بنی تھی، پرائم منسٹر نے بھی اس بات کا اعلان کیا تھا، لیکن اس کمیٹی میں اب تک کیا ہے اور آپ کا پاور شیئرنگ فارمولہ ہے کیا؟ آپ پنجاب میں کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، پاور شیئرنگ فارمولے میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ افسران کے جو اپوائنٹمنٹ ہے کسی بھی ضلع میں یا کسی جگہ بھی، جو انتظامی افسران ہیں وہ ڈسکشن سے اور اچھے لوگ اور میرٹ پہ جن کی اچھی ریپیوٹ ہے، جو اچھی جن کی سروس ہے اور جو میرٹ پہ لوگوں کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، ایک کنسنسس سے ان کو لگایا جائے۔ دوسرا جو ہے وہ مختلف کمیٹیز ہیں، ان کی جو تعیناتیاں ہیں وہ آپس میں بات چیت کے ذریعے اور کنسنسس سے جو ہے ان کو لگایا جائے۔ کوئی اس میں ایسی آؤٹ آف دا وے بات نہیں ہے۔ اور جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہیں وہ ہمارے ایم پی ایز کو تو مل گئے، جو نوٹیبل ہیں کچھ ہمارے، ان کو جس طرح وہ اپنوں کو دے رہے ہیں اس طرح کچھ ان کو اکاموڈیٹ کیا جائے، اور بہت ساری اور ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو آگے چلانا ہے لیکن وہ آگے نہیں بڑھ رہی، اور جو چیزیں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں پھر ان پہ عمل نہیں ہوتا۔ تو اس کو اسحاق ڈار صاحب کئی دفعہ آئے، بیٹھے، بڑی اچھی بات چیت بھی ہوئی، لیکن عمل نہیں ہوا، تو عمل نہ ہوا تو اس کا نقصان جو ہے وہ ضرور ہوگا۔ تو سر، اس میں تمام صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نون لیگ آپ کو دینا نہیں چاہتی، یہ وہ آپ کو اپنا الائی سمجھتی ہے؟ دیکھیں، ہمیں تو آج تک نہیں سمجھ آئی کہ ہم الائی ہیں، اور آج تک تو نون لیگ جس طرح دینا چاہیے نہیں دے رہے، اور اب ہم تو الائی ہیں، ہم اپنے آپ کو الائی ثابت کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن جس طرح سے ہمیں ادھر سے کوئی رسپانس آنا چاہیے وہ نہیں آ رہا، تو وہ رسپانس نہیں آئے گا تو اس کا نقصان ہوگا، اور نقصان پھر جو ہے پیپلز پارٹی آج تک بھی جو ہے اس پہ بیٹھی ہے، اور ہم جو ہے اپنی بات چیت سے میٹنگز میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ باور کرایا جائے کہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی، لیکن آج تک بھی اگر پیپلز پارٹی جو ہے وہ بالکل صبر سے بیٹھی ہوئی ہے تو اس کی وجہ جو ہے وہ ملک ہے، کہ پاکستان کے جو حالات ہیں، جو یہ گورنمنٹ بننے سے پہلے مشکل صورتحال تھی، اگر خدا نہ خواستہ سیاسی طور پہ پالیٹکس میں سٹیبلٹی نہ آئی تو ملک سٹیبل نہیں ہو سکے گا۔ تو اس کے لیے جو بھی محب وطن لیڈر ہیں، چاہے نون لیگ کے ہیں، پیپلز پارٹی، ان سب کو سوچنا پڑے اس کا گا۔ مطلب ہے پھر وہ آپ برداشت کیے جا رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ برداشت کرتے ہیں، پھر پاور شیئرنگ فارمولہ تو حکومت ختم ہو جائے، پاور شیئرنگ فارمولہ پہ عمل درآمد نہیں ہوگا۔ حکومت تو ابھی ختم نہیں ہوگی نا، ابھی 1 سال ہوا ہے، 4 سال رہتے ہیں، لیکن زیادہ دیر تو پھر اس طرح کی صورتحال میں شاید چلنا مشکل ہو جائے گا۔
جی جیسا کہ آپ نے سنا کہ گورنر سردار سلیم حیدر صاحب کا کہنا ہے کہ ہماری تو کوشش یہ ہیں کہ جو مسلم نون کے ساتھ جو پاور شیئرنگ فارمولہ کا جو تحریری معاہدہ ہوا ہے اس پہ عمل درآمد ہو جائے، تو اس میں پورے ملک کا نہیں، پورے جو ہے نہ صرف دونوں سیاسی جماعتوں کا بلکہ پورے ملک کا بھی فائدہ ہوگا. جی.